بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں احمد رضوان کامیانہ آفیشل۔ ناظرین، پنجاب پولیس کی حالیہ کارروائیاں دیکھ کر مرشد حضرت واصف علی واصف کا ایک قول یاد آتا ہے کہ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو اڑا دیتی ہے۔ اگرچہ پنجاب پولیس کے ظلم و ستم پر مشتمل کہانیوں کا سلسلہ دہائیوں پر محیط ہے، مگر ایک مہینے سے اس میں اتنی شدت آئی ہے کہ اخلاقی پستیوں کی تمام حدیں پار کر دی گئی ہیں۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں پر ہونے والے ظلم و ستم کا اندازہ ایک کھلے خط سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ خط پنجاب کے سابق سینئر وزیر میاں اسلم اقبال کا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، السلام علیکم، میں کچھ حقائق سامنے لانا چاہتا ہوں۔ 9 مئی کے بعد میرے خاندان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری ATC لاہور میں ضمانت کنفرم ہوئی تو میں اسی دن لاہور سے چلا گیا، کیونکہ 31 مئی کو میری بیٹی کا نکاح تھا۔ اس سلسلے میں فلیٹیز ہوٹل میں میں نے بکنگ کروائی تھی۔ 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ تحقیقات کے بعد ملوث لوگوں کو سزا بھی ملنی چاہیے۔ 9 مئی کے بعد پولیس نے میرے گھر پر ریڈ کی تو گھر میں صرف والدہ، بیٹی اور بیٹا موجود تھے۔ پھر ایک رات 3 بجے میرے گھر کے دروازے توڑ کر 3 درجن افراد داخل ہوتے ہی بدتمیزی شروع کر دی اور کہا کہ وہ قاتل ہے، کہاں ہے، اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ میری اہلیہ نماز تہجد پڑھ رہی تھیں، جبکہ بیٹی اور بیٹا اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ والدہ کی عمر 85 برس ہے اور وہ آکسیجن پر ہیں۔ پنجاب حکومت اور پولیس کے ذمہ دار افسروں، پتہ ہے آپ کے محافظوں نے کیا کیا؟ میری بیٹی کے جہیز کا قیمتی سامان 7 لاکھ روپے اور DVR لے کر چلے گئے۔ میری والدہ تڑپتی رہیں کہ ایسا نہ کرو، مگر محافظوں نے ماں کا احترام بھی نہ کیا، بلکہ بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ میں یہی امید کر سکتا تھا کہ آپ لوگ اخلاقی پستی میں اتنا گر جاؤ گے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں ایسے نظام اور محافظوں کی پرزور مذمت کرتا ہوں کہ آپ کے خیال میں صدا ایسے ہی چلے گا، مگر ایسا نہیں ہے۔ ہر اندھیری رات کے بعد ایک صبح ہوتی ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی اور آزمائش کے بعد صبر کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مجبوراً مجھے اپنی بیٹی کا نکاح منسوخ کرنا پڑا، کیونکہ جہیز کا سامان تو میرے پنجاب کے محافظ لوٹ کر لے گئے تھے۔ کوئی بات نہیں، اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ فلیٹیز ہوٹل میں تاریخ کی منسوخی کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ کتنے عجیب محافظ ہیں، گھروں میں لوٹ مار کے لیے داخل ہوتے ہیں، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر کے خوش ہوتے ہیں۔ افسوس، یہ بدتمیزی صرف میرے گھر تک محدود نہ رہی بلکہ میری بہنوں کے گھروں تک پہنچ گئی۔ حالانکہ مائیں، بہنیں اور بیٹیاں تو سانجھی ہوتی ہیں۔ ذمہ داروں سے متعلق بہت کچھ کہہ سکتا ہوں، مگر میرے بزرگوں نے واضح داری سکھائی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ میری دونوں بھتیجیوں کے سسرالی گھروں کے دروازے توڑ کر نہ صرف بدتمیزی کی گئی، بلکہ میری بہنوں کے گھروں کی طرح یہاں بھی لوٹ مار کی گئی۔ میری ایک بھتیجی کے دیور کو مارتے ہوئے لے گئے، اس کے ناک کی ہڈی بھی توڑ دی گئی۔ میرے بھائیوں میاں جاوید اقبال، اکرم اقبال، افضل اقبال اور امجد اقبال کے گھروں کے دروازے توڑ کر نہ صرف بدتمیزیاں کی گئیں بلکہ سامان بھی لوٹ لیا گیا۔ میرے بھائی اکرم اقبال اور اس کے بیٹے حمزہ کو پولیس لے گئی۔ میرے پنجاب کے محافظ اب ناکوں سے پیسے اکٹھا نہیں کرتے بلکہ گھروں پر ڈاکے ڈالتے ہیں۔ جوہر ٹاؤن میں میرے رشتہ داروں کے گھر چھاپا مار کر ان کے انگلینڈ سے آئے ہوئے بیٹے راہیل کو پولیس لے گئی۔
راحیل اپنی نوزائیدہ بچی کو دیکھنے آیا تھا۔ اس کو اچھرا تھانہ میں بجلی کے جھٹکے لگائے گئے۔ میرے ڈیرے میں چھاپوں کے دوران لوٹ مار کی گئی۔ پولیس میرے ملازموں کو لے گئی اور انہیں مارا پیٹا گیا۔ اہلکار میرے بھائی جاوید اقبال کو CIA ڈیفنس لے کر چلے گئے۔ ساری زندگی مجھ پر یہ بوجھ رہے گا کہ میرے بھائیوں، بہنوں اور رشتہ داروں کو میری سیاست کی سزا کیوں دی جا رہی ہے۔ میں پنجاب کے محافظوں سے کہتا ہوں کہ 9 مئی کے حوالے سے میری کوئی آڈیو ویڈیو کال یا کلپ، کوئی میسیج ہو تو سامنے ضرور لاؤ۔ میں تو ایک سیاسی آدمی ہوں، میرا قصور تو سیاست ہے۔ ہزاروں بے گناہوں کے گھروں پر چھاپوں، بدتمیزیوں اور لوٹ مار کی کہانیوں کا ایک سلسلہ بھی سامنے آئے گا، جواب کون دے گا؟ ظلم جب حد سے بڑھا تو سوچا کہ عوام اور پولیس افسران کو بتا دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ گزشتہ سال بھی 25 مئی کے واقعات کے بعد CPO لاہور نے بہت معافیاں مانگی تھیں۔ آخر بات یہ ہے کہ میرے خاندان کے کسی فرد کو کچھ ہوا تو FIR لاہور اور پنجاب کے ذمہ داران پر ہوگی۔ ظلم و ستم کی یہ تصویر دیکھ کر ذمہ داروں سے یہی کہنے کو جی چاہتا ہے کہ تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، تازہ ہوا کے شوق میں اے ساکنان شہر، اتنے نہ در بناؤ کہ دیوار گر پڑے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے آس پاس کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، آپ سے ملاقات انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہوگی۔ اللہ حافظ۔